ابھی بھی تھوڑی سی عقل استعمال کر لو کہ تمہاری زندگی میں نفع و نقصان ان مردوں کے ہاتھ میں نہیں، صرف ایک مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اس رب کو پہچانے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں زندگی دی، اور ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹھلی پہ ایک لگے ہوئے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے، ان کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، بفرض محال اگر مان بھی لے کہ نہیں یہ بابے یہ اندر پڑے ہوئے یہ سارے سنتے ہیں، انہیں سارا پتا ہوتا ہے، مولا فرماتا ہے یہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تمہارے اس شرک سے یہ انکاری ہو جائیں گے۔ کیا معنی؟ یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کے دن بت حاضر ہوں گے، بتوں کو اٹھایا جائے گا، وہاں انسان اٹھیں گے، اولیاء اللہ اٹھیں گے، اور جب اولیاء اللہ کو خبر ہوگی کہ یہ آپ کو پکارتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے، تو وہ فوراً انکار کر دیں گے۔ اس آیت میں انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اے پیارے بھائیو، آؤ رب کے در کی طرف۔ یہ جو فوت ہو گئے ان کے اختیار ختم ہو گئے، نہیں یقین؟ ہم نے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک شخص ایس ایچ او کے پاس بیٹھا ہے، اس نے کہا جی بڑی عجیب واردات ہوئی ہے، اور واردات یہ تھی ایک پیر کے دو مرید تھے، دو پارٹیاں مرید تھی، پیر صاحب کا مزار بن گیا، دونوں پارٹی وہاں پر آتی رہی، پھر کرسی کے لیے دونوں پارٹی چندے کے لیے لڑائی ہوگی، ایک پارٹی اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، دوسری آتی ہے اور پیر صاحب کی قبر کھودنا شروع کرتی ہے، اور پیر کی قبر بھی دو منزلہ تھی، نیچے بھی فرش تھا، وہ بیٹھ گیا، انہوں نے اوپر ہی مٹی اور ڈال کے پھر اس کو اور اونچی کر دی، اوپر والا فرش بھی پھاڑا، نیچے والا فرش بھی پھاڑا، اور نیچے سے پیر کی قبر سے صرف چند ہڈیاں نکلی۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ سچوں کا جملہ ہے کہ چند ہڈیاں، سر کی تھوڑی سی ہڈی تھی اور کچھ ٹانگوں کی، کوئی ریڑھ کی ہڈی کی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تھے، وہ ان مریدوں نے اٹھائے اور سکھر لے کے جا رہے تھے۔ یہ پنجاب کا واقعہ ہے، وہ سندھ لے کے جا رہے تھے کہ وہاں دفنائیں گے اور بڑا سارا مزار بنائیں گے، کہ راستے میں پولیس کو رپورٹ ہو گئی، چھاپا مارا اور وہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ جو ایک پیر نے اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر اپنے پیر کی قبر کھودی، اس میں سے میت نکال لی اور اسے لے کر فرار ہو گیا، پھر آپ نے کیسے گرفتار کیا، یہ اصل میں سارا واقعہ ہے کیا، یہ ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکچولی اس دن تقریباً 10-10:30 بجے کے قریب 15 پہ کال ہوئی ہے کہ اس طرح قبر میں سے نا ڈیڈ باڈی نکال لی گئی ہے، پھر میں اور میرا ایس ایچ او ہم لوگ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے تو کافی کراؤڈ جمع تھا جو نعرے بازی بھی کر رہا تھا، پھر ہم نے دیکھا، جا کے جب دیکھا تو پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی عام قبر ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسے کوئی واقعہ ہو گیا تو ڈیڈ باڈی بھی اندر ہی ہوگی، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا پہلے باقاعدہ وہ ایک دربار بنا ہوا تھا جس کے اندر جس طرح عام قبریں ہوتی ہیں پکی قبریں، اس طرح کی وہ پکی قبر تھی، لیکن وہ توڑ دی گئی تھی، پورے کا پورا فرش جو ہے نا وہ توڑا ہوا تھا، اور تقریباً کوئی 10 سے 12 فٹ کا جو ایریا ہے وہ پکا ایریا جو ہے وہ توڑا گیا تھا سارا، اور اس کے بعد پھر نیچے تقریباً 4 فٹ نیچے مٹی تھی، اس کے بعد پھر ایک فرش تھا، یہ وہ فرش تھا جو قبر جب شروع میں بنی ہے تو اوپر کو ڈلا ہوا تھا، جو فرش ڈلا ہوا تھا، وہ جب نیچے رہ گئی جگہ پھر انہوں نے دوبارہ اوپر مٹی ڈال کے پھر اوپر فرش ڈال دیا، انہوں نے پہلا فرش توڑا، پھر وہ دوسرا فرش توڑا، اور پھر جو نیچے قبر تھی وہ باقاعدہ جس طرح اب قبریں تیار ہوتی ہیں، چونکہ 1975 کی بات ہے، تب میرا نہیں خیال تھا، تب لہک والی قبریں بنتی تھی، تو یہ بھی اسی طرح اینٹوں کی پکی قبر بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈاٹ ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے ڈاٹ توڑی ہے، ڈاٹ توڑنے کے بعد اندر سے جو ان کو پیر صاحب جو تھے ان کی ہڈیاں وغیرہ جتنی تھی وہ انہوں نے نکال کے، تو ہمیں تو اس وقت نہیں پتہ چلا، لیکن وہ جو بتانے والے اس وقت بتا رہے تھے کہ تابوت تھا جس کی کچھ لکڑیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ پھر جب ہم نے لوگوں میں یہ اشتعال دیکھا تو وہ جو ارشد نام کا آدمی تھا وہ ہمیں ملا، اس نے ہمیں پھر یہ بات بتائی کہ جی اس طرح تھا کہ جب یہ پیر صاحب ایکچولی یہ مالی کا کام کرتے تھے، یہ پیکو روڈ کے اوپر، یہاں پہ شالیمار کے علاقے میں نہیں، پیکو روڈ ادھر کو لکھپت کے علاقے میں، اچھا، تو وہاں پہ یہ کام کرتے تھے کسی نرسری کے اوپر، مالی تھے لیکن یہ پیری مریدی کرتے تھے،
اس پیری مریدی کے دوران ہی ان کے کوئی 10 15 یا 20 جتنے بھی مرید ان کے بن گئے. جب یہ ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو ان کو آلریڈی جس طرح وہ ہوتا ہے کہ بیماری شماری ہوئی ہوگی یا جو بھی ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے جتنے مرید ہیں ان کو اکٹھا کیا. ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی جگہ ہوگی تو آپ لوگوں نے مجھے اپنی جگہ پہ دفنانا ہے، اگر نہ ہوئی تو پھر مجھے دریا بورد کر دینا. اچھا. تو اس میں جو ارشد ہے، اس کی جو دادی تھی وہ بھی ان کی مرید تھی. انہوں نے پھر جب اپنے گھر بات کی ان کی دادی نے، تو انہوں نے اگری کیا وہ 3.5 کنال کے قریب جو جگہ تھی وہ انہوں نے ان کے لیے وقف کر دی. اس میں ان کو دفنا دیا گیا. تو پھر ان یہ کا کون سی جگہ پہ جگہ ہے؟ یہ ادھر کرول گھاٹی کے پاس شالامار جو تھانہ ہے اس کا یہ ایریا بنتا ہے. تو وہاں پہ ان کا ایک اور مرید تھا جلیل نامی، اس کا بھی آنا جانا تھا، اور اس نے آ کے تھوڑا اپنی وہ جو گدی ٹائپ بنا کے تو وہاں پہ جو فنڈز کو تھوڑے بہت ہوتے تھے، کیونکہ ایک ہی قبر تھی، مزید کوئی قبر تھی نہیں، تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہوتے تھے، وہ جو جلیل ہے یہ رکھ لیتا تھا. اچھا. یہ 2008 میں انہوں نے کہا، کیونکہ یہ جو تھے ان کے بھی کوئی حالات اتنے کو اچھے مالی نہیں تھے اس وقت. کو زمینیں آپ کو پتا کہ ان کی اتنی کوئی قیمت نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ زمینیں جب مہنگی ہوئی ہیں تو پھر ان کا بھی تھوڑا سا ہاتھ سیدھا ہو گیا، جس میں انہوں نے وہاں پہ تھوڑا بہت خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ارشد وغیرہ نے. اور جب 2008 آیا تو اس میں پھر انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ بھی آپ نے یہ پیسے نہیں لینے. اور یہ وہاں پہ بتانے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو عورتیں وغیرہ آتی تھیں ان سے دبواتا تھا. جو انہیں ناگوار گزرا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا. اچھا. آپ یہاں پہ 100 دفعہ آئیں، جو مرضی آئیں، جب مرضی آئیں، یہ آپ کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں. تو لیکن یہ والا کام نہیں ہوگا یہاں پہ، اور نہ یہ گدی والا کام ہوگا. ان سے جو گفتگو ہوئی ہے دوران راست، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو پیر صاحب لال شاہ صاحب ہیں تو جو وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں 14 سال کی عمر میں خود مرید بنایا تھا، گدی نشین اناؤنس کر دیا تھا باقاعدہ طور پر. اس نے وہاں سے جتنے بھی اپنے مریدین تھے ان کو تیار کر کے تو یہ پلان کیا کہ بھی میں یہاں سے باڈی نکالوں گا اور جا کے ہم سکھر میں دفنائیں گے. اچھا. اے پیارے بھائی، اے قبروں پہ گرنے والے، اے قبروں کی ڈھیریوں پہ آ کے رونے پیٹنے والے، ان کے پلے میں کچھ ہوتا یا یہاں کچھ ہوتا تو کم از کم اپنی جان کا دفاع تو کر لیتے. ان کے نام کیا ہے؟ یہ مردہ ہیں، یہ فوت شدہ ہیں، یہ قبر کی مٹی میں مل گئے ہیں. ان کو آ کے پکارتے ہو، کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر. وہ اللہ جس نے بارہا اپنے بندوں کی مدد کی.